اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، جہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کن کن لوگوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اور جھوٹا دعوی نبوت کرنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ان کے ساتھ عمل کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، وہ اسود عنسی تھا۔ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور بہت تیزی سے بہت بڑے علاقے میں اس نے قبضہ بھی کر لیا اور اپنی حکومت بھی قائم کر لی۔ کل عرصہ جو اس کی حکومت رہی، اس کا فتنہ رہا، وہ تقریباً 4.5 ماہ کا عرصہ بنتا ہے، جس میں اس نے فساد پھیلایا اور عوام کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو پریشان کیا اور شہید بھی کیے بہت سے مسلمان۔ جب اس بات کی اطلاع اور خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ کے نام پیغام اور خط دیا اور تشکیل کی کہ جیسے بھی ہو سکے اس جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، تاکہ اس کا فتنہ اس کے شر و فساد سے عام عوام اور مسلمان خاص طور پہ محفوظ رہیں۔ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے مطابق عمل شروع کیا اور اس کے لیے پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، اور اس کے محل میں رات کے وقت اس کے کمرے میں گھس کے داخل ہو کے اس کو قتل کیا اور جہنم حاصل کیا۔ اس کو قتل کرنے سے پہلے ایک واقعہ بہت اہم پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے علاقے میں جہاں جہاں اس کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اس علاقے میں ایک تابعین ہیں، ان کے متعلق جب اس کو پتہ چلا کہ وہ میرے اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ تردید کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور میرے دعوے کو قبول نہیں کرتے، تو اس نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے، گرفتار کیا جائے۔ انہیں گرفتار کر کے لائے۔ عبداللہ بن صوب ان کا نام، اور ابو مسلم خولانی کے نام سے وہ مشہور تھے۔ تو جب ابو مسلم خولانی کو لایا گیا تو جب اس کی بات ہوئی اور اس کے سامنے بھی انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کیا اور اس کے دعوے کی تردید کی، تو اس نے ایک آگ جلائی سزا دینے کے لیے کہ جو شخص میرے اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتا میں ایسے اس کو سزا دوں گا کہ آگ میں اس کو ڈالوں گا۔ تو اس نے آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد حضرت عبداللہ بن صوب رحمہ اللہ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو جب آگ میں ڈالا گیا کچھ دیر کے بعد ابو مسلم خولانی واپس آ گئے، آگ سے باہر نکل آئے، اور جیسے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا ویسے ہی وہ آگ سے باہر آ گئی، یعنی کہ آگ ان کو نقصان نہ پہنچا سکی، آگ ان کو تکلیف یا جلا نہ سکی۔ اور جب اس نے یہ دیکھا کہ آگ نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا، ان کے جسم پہ اثر نہیں کیا ہے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی آگ پہ ڈالنے سے، تو اس کو اس کے ماننے والوں نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دو، ملک سے نکال دو، اپنے علاقے سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ تم سے متنفر ہو جائیں، تمہارے باغی ہو جائیں۔ تو پھر ان کو اس علاقے سے نکال دیا گیا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ، اس عقیدے کا دفاع، اس عقیدے کی حفاظت کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ کی مدد ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے ساتھ اتری، اور ویسی مدد جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کی آگ میں اتری تھی۔ معاملہ یہاں پر ختم ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کا فتنہ
4.5 مہینے کے بعد، تقریباً 4.5 مہینے کے بعد اپنے انجام کو پہنچا۔ اور اس کے بعد پھر ایک شخص جو کہ یمامہ کے علاقے کا رہنے والا تھا، مسلمہ، اس نے بھی جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، اور اس کا پورا قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگ اس کے پیچھے چلے گئے۔ اور جب اس بات کی خبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کی طرف سے کوئی پیغام پہنچتا یا آپ کوئی پیغام دیتے، اس کی طرف سے ایک پیغام آیا اور وہ خط آیا، اور اس کے 2 قاصد لے کر آئے کہ اگر، اور خط جب پڑھا گیا، سنایا گیا، تو خط میں اس نے جو باتیں لکھی تھیں اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبوت میں مجھے ہی شراکت داری دے دی ہے، آپ کی نبوت شہروں میں، میری نبوت دیہاتوں میں، لیکن قریش اس بات کو قبول نہیں کرتے، وہ ناانصافی کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی اس خط کی تردید فرمائی۔ اس خط کی تردید فرمانے کے بعد آپ نے ایک خط لکھوایا، اور وہ خط کا آغاز آپ نے لکھوایا، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف، یعنی کہ کذاب اس کے نام کا حصہ نہیں تھا، لیکن یہ نام کا حصہ امام الانبیاء نے فرما دیا، اس کے نام کا حصہ بنا دیا۔ کذاب کا مطلب بہت بڑا جھوٹا۔ اب یہ کذاب اس کو کہا گیا اس کے اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے، اور یہ کہا کس نے؟ امام الانبیاء نے، اور قیامت تک اب اس کے نام کے ساتھ یہ کذاب کا ٹائٹل لگا رہے گا۔ اور جب یہ خط بھیجا گیا اور لے کر جانے والے ایک صحابی رسول حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خط لے کر جاتے ہیں اور اس کے دربار میں پہنچتے ہیں اور وہ خط پڑھا جاتا ہے، تو جب خط کے پہلے آغاز کو ہی پڑھا گیا، پہلی سطر کو، آغاز کو ہی پڑھا گیا، تو اس کو غصہ آ گیا کہ اس کے نام کے ساتھ کذاب کو جب شامل کیا گیا، کذاب کو جب ادا کیا گیا اس کے نام کے ساتھ، تو اسے غصہ آ گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ میری تردید کر دی گئی ہے، میری بات کو اور میرے خط کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب اس پہ اس نے 2 سوال پوچھے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلا سوال پوچھنے لگا کہ حبیب مجھے بتاؤ کہ تم محمد کی نبوت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو صحابی رسول سے فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ پھر دوسرا سوال پوچھا کہ حبیب یہ بتاؤ کہ تم میرے دعوے کے متعلق، میری اس بات کے متعلق جو میں نے کہی ہے، یعنی کہ جو دعویٰ کی ہے نبوت کا، اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تیری اس بات کو میرے کان سننا گوارا ہی نہیں کرتے، یعنی کہ امام الانبیاء کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کرے تو میرے کان بھی ایسے شخص کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا پختہ عقیدہ اور ایسا کامل یقین تھا صحابہ کا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اور ہر عقیدے کے اوپر۔ تو جب یہ بات تکرار ہوا اس کا، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے اس بات کو قبول نہیں کریں گے، اور اس سے پہلے اس نے ان کے ساتھ ایک عمل کر لیا تھا، اور وہ عمل یہ کیا تھا کہ ان کو کچھ دن ٹارچر سیل میں رکھا گیا، ان کو تشدد ان کے اوپر کیا گیا، قید خانے میں رکھ کے شدید تشدد کرنے کے بعد پھر ان کو لایا گیا اور عوام کو بھی بلایا گیا، اور کہا گیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا ہے، اور وہ بھی مسلمہ کے اس دعوے کی تصدیق کرے گا۔ تو سب کو بلا لیا گیا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو اب وہ صحابی اتنی تکالیف اٹھانے کے بعد اب اس میدان میں موجود ہیں، اس دربار میں موجود ہیں، اور پھر اس نے یہ سوال کیا کہ پیچھے وہ سارا یہ پس منظر موجود ہے کہ ان کو اتنا ٹارچر اور اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ مجمع کے سامنے یہ تصدیق کر دیں، تردید نہ کریں، لیکن وہ تو صحابی رسول تھے، ایمان پختہ تھا، کامل ایمان والے تھے، تو انہوں نے یہی بات دہرائی کہ تیری اس بات کو میرے کان سننا گوارا نہیں کرتے۔
پھر جب اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد، کسی قسم کا کوئی رعب ان کو متاثر نہیں کر سکتا، ان کے عقیدے سے، نظریے سے تبدیل نہیں کر سکتا، پھیر نہیں سکتا، تو پھر اس نے حکم دیا اپنے جلاد کو کہ ان کا ہاتھ کاٹو۔ پھر ان کا ہاتھ کاٹا گیا اور پھر سوال پوچھا گیا، انہوں نے وہی جواب دیا کہ تیری اس بات کو میرے کان سننا گوارا نہیں کرتے۔ ایسے ہی پھر ان کا ایک پاؤں کاٹا گیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹا گیا، حتیٰ کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک ایک کر کے ان کے جسم کو کاٹا گیا اور ان سے پوچھا گیا، لیکن آخری دم تک، جب تک ان کی جسم میں جان تھی، تب تک وہ ختم نبوت کا اقرار کرتے رہے اور اس کے مسلمہ کذاب کے جھوٹے دعوے کی تردید کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی جان دی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اور صرف جان نہیں دی، جسم کے ٹکڑے دیے، جسم کے ٹکڑے کروائے اور اپنا خون دیا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے، اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام دے گئے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وفا کا، عشق کا، محبت کا امام الانبیاء کے ساتھ ایک معیار طے کر گئے کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوگا، حرمت رسول کا مسئلہ ہوگا، عزت رسول کا مسئلہ ہوگا، ناموس رسول کا مسئلہ ہوگا، تو سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے امام الانبیاء کے لیے، لیکن کسی چیز کے لیے امام الانبیاء کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی پیغام جب ان کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے کیا کیا، وہ بھی ایسا محبت اور عشق اور تعلق رکھتی تھی امام الانبیاء کے ساتھ کہ جب خبر پہنچی کہ بیٹے کو شہید کر دیا گیا اور اس کے ٹکڑے کیے گئے اور ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو پیدا ہی اس دن کے لیے کیا تھا کہ وہ اپنی جان دے دے امام الانبیاء کے لیے، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لے امام الانبیاء کے لیے، ان کی عزت کے لیے۔ اور پھر وہ گھر سے باہر آتی ہیں اور باہر آ کے آواز دیتی ہیں، ایک نوجوان کو بلاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا دو کہ آج اگر کسی نے میرے گھر آنا ہے تو وہ افسوس کرنے نہ آئے، بلکہ اگر کسی نے میرے گھر آنا ہے تو مجھے خوشخبری دینے آئے کہ ام عمارہ تیرے بیٹے کو نبی کی عزت، ناموس اور حرمت کے لیے قربان کر دیا گیا۔ تو ایک بھائی کہنے لگے کہ جب ماں کا جذبہ اور ماں کی محبت اور ماں کا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے ام عمارہ کا تھا، تو پھر بیٹے کا تعلق اور بیٹے کی محبت اور بیٹے کی وفا اور بیٹے کا جذبہ امام الانبیاء کے ساتھ ویسا ہوگا جیسے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہمیں ایسی مائیں اور ایسے بیٹے نصیب فرمائے جو امام الانبیاء کا صحیح معنوں میں ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی حرمت کا دفاع کر سکیں اور حفاظت کر سکیں۔